لیکن یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں، لوگ لان تان ان کے اوپر کرتے ہیں، ان کی بےعزتی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے نفس میں جو ہے بہت زیادہ عجز اور انکساری آ جاتی ہے۔ اگر یہ روحانیت میں لگ جائیں کاجل اہوجا، لاڑکانہ سندھ، پاکستان۔ مجھے پوچھنا ہے کہ اللہ نے خواجہ سرا کو کیوں پیدا کیا؟ ہمارے معاشرے میں ان کی رسپیکٹ اور ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہے؟ ہمیں یہ تو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے خواجہ سرا کو کیوں پیدا کیا، لیکن جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے وہ یقیناً ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی پیدائشی طور پر بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے تو اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے، لیکن اس وقت لوگوں کی مسلمانیت جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ لوگوں کو کیا جواب دیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اپنی جھوٹی جو ان کی شان ہے اس کو بچانے کے لیے ایسے بچوں کو اٹھا کے چھوڑ آتے ہیں جہاں دیگر اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ منافقانہ معاشرہ ہے۔ ویسے تو ہمارا ملک اسلامی ملک کہلاتا ہے، لیکن آپ یقین جانیں اسلام والی کوئی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، قلعہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، اسلام نہیں رہا وہاں پر، کہنے کی بات ہے بس اسلام ہے لیکن ہے نہیں۔ لیکن یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں، لوگ لان تان ان کے اوپر کرتے ہیں، ان کی بےعزتی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے نفس میں جو ہے بہت زیادہ عجز اور انکساری آ جاتی ہے۔ اگر یہ روحانیت میں لگ جائیں تو ان کو ولایت ملنے میں اتنی زیادہ دشواری اور محنت نہیں کرنی پڑتی۔ تو یہ ان کے پاس جو ہے گڈ پوائنٹ ہے۔ اب ان کے ساتھ جو کچھ بھی معاملہ ہوا ہے، یہ خواجہ سرا کے طور پر پیدا ہوئے ہیں، تو دنیا میں جو کچھ بھی ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام زیادتیوں کا ان کو اجر دے گا، کیونکہ ان کا اپنا قصور تو نہیں ہے نا، بنانے والا تو رب ہے نا، لہٰذا ان کو اجر دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں وہ اتفاقیہ ہو جائے، یقیناً اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی شامل ہوگی۔ جو کچھ بھی بے عزتی ان کی ہوتی ہے اس دنیا میں، ان کی زندگی خراب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ان کو اجر بھی دے گا۔ لیکن اگر دوسرے نظریے سے دیکھا جائے تو اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر یہ عام آدمی ہوتے تو فوراً دنیا داری میں گھس جاتے اور اللہ سے غافل بھی ہو جاتے، لیکن یہ دنیا سے دور بھاگتے ہیں کہ دنیا میں ان کے اوپر لان تان ہوتی ہے، تو یہ لوگ کبھی دنیا دار نہیں ہوتے، کیونکہ دنیا تو ان کو دھتکار رہی ہے، تو یہ دنیا دار کیسے ہوں گے؟ تو اللہ کا ان پر بھی کرم ہے۔ اب رہ گئی بات اس دنیا میں ہم آئے کیوں ہیں؟ اس دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں، کسی نے دنیا طلب کی تھی، کسی نے جنت، کسی نے اللہ، تاکہ ہم کو ہماری تقدیر کے مطابق جو ہے ہم عمل کریں یہاں پر۔ اصل مقصد تو دنیا میں آنے کا یہی۔ تو یہ جو خواجہ سرا وغیرہ جو ہوتے ہیں، دنیا ان کو دھتکارتی ہے تو دنیا کی آسائشوں میں ان کا دل نہیں لگتا ہے، دنیا سے دور بھاگتے ہیں، لہٰذا ان کے گمراہی کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ اللہ اللہ میں لگ جائیں تو ان کو اکیلے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو ویسے بھی اکیلے ہی رہتے ہیں، اپنی ان کی برادری ہے، انہی میں رہتے ہیں بیچارے۔ پھر ہماری قوم جو ہے وہ ابھی اتنی میچور نہیں ہوئی ہے، لہٰذا لوگ ان کو دیکھ کے جو ہے وہ چھیڑتے ہیں، ان کے اوپر زیادتی بھی کرتے ہیں، ان کو مارتے بھی ہیں۔ اب یہ جو لوگ ہیں خواجہ سرا، روحانیت میں ان کے لیے بڑی آسانی ہے، یکسوئی ان کو مل جاتی ہے، تو ان کے اندر بھی اتنی روحیں ہوتی ہیں جتنی ایک مرد میں یا ایک عورت میں ہوتی ہیں، تو ان کو اللہ کے راستے میں چلنا ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے، لیکن وہ تو خالق ہے نا، اپنی جو اس کی منصوبہ بندی ہے اس سے ہٹتا تو نہیں ہے وہ، تو اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو پھر وہ اس کو دل و جان سے رب کی رضا سمجھ کے قبول کر لے، اور اس کے جو فائدے ہیں وہ فائدے اٹھائے۔ وہ فائدے کیا ہیں کہ یہ روحانیت میں لگ جائے، جتنے اس میں 7 روحیں ہیں، جتنی اس میں ہیں، جتنی اس میں، تم میں بھی اتنی ہیں، اللہ کے دوست بن جاؤ، روحانیت میں آ جاؤ، دیدار تک پہنچ جاؤ، سرکار کے دروازے تو سب کے لیے کھلے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا اگر معاشرہ تھوڑا سا میچور ہو جائے
اور اگر کسی کے گھر کوئی خواجہ سرا بچہ پیدا ہو جائے اور یہ معاشرہ اس پر لان تان کرنا چھوڑ دے تو پھر شاید والدین بھی جو ہے نا تھوڑے سے ایزی ہو جائیں، پال لیں ان کو، اپنے ہی پاس رکھ لیں، محروم نہ کریں۔ اسی طرح کا ایک بچہ تھا، تو اس کے والدین جو ہے، یہ سچی کہانی ہے، تو اس کے والدین جو ہے اس کو چھوڑ کے آ گئے۔ وہ بچہ بڑا رویا، اپنی ماں کا ہاتھ نہ چھوڑے کہ مجھے مت چھوڑ کے جاؤ یہاں پر، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ باپ کو بلائے، ماں کو بلائے، رو رو کے ہلکان ہو گیا، لیکن وہ بڑے ظالم بنے ہوئے تھے، چھوڑ کے آ گئے۔ بچہ وہیں پلتا بڑھتا رہا، لیکن بھیس بدل کے چکر لگاتا تھا، گھر پہ گزرتا تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو بھیس بدل کے آیا، والد کے جنازے میں بھی گیا۔ پھر اس کو پتہ چلا کہ اس کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اور جو اس کی بھابھی ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ اب گھر پر اس کی ماں اور اس کی بھابھی تھے، کوئی گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا، تو اس نے اپنے بھابھی کو کانٹیکٹ کیا اور اپنی حقیقت بھابھی کو بتائی کہ دیکھو جی میں وہی ہوں، تھوڑا سا بڑا ہو گیا تھا کہ میں مدد کروں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن میرا راز نہیں کھولنا۔ تو وہ جو ہے اس نے بھابھی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو بھابھی نے جو ہے پھر اس کی ماں کو یہ بتایا کہ میری دور پرے کی کوئی سہیلی ہے، اس کا کوئی ہے نہیں، اس کی ماں مر گئی ہے، باپ مر گیا ہے، تو اگر آپ اجازت دو تو میں اس کو یہاں جگہ دے دوں، وہ کام دھندا کرے گی، تھوڑا سا ہمیں بھی کرایہ وغیرہ مل جائے گا۔ اس کی ماں نے کہا کہ کرایہ ملے گا تو صحیح۔ اس طرح وہ بھیس بدل کے اپنے گھر میں آ کے رہنے لگا، ماں کی خدمت کرتا، ساری رات ماں کے پاؤں دباتا رہتا، ماں اسے دعائیں دیتی، لیکن نقاب لگا کے رکھتا، کبھی نقاب نہ کھولتا۔ رات کو کمرے میں جب وہ جاتا، کنڈی لگاتا، پھر نقاب وغیرہ کھولتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس کی بھابھی گھر پہ نہیں تھی، ماں تھی اکیلی، رات کا وقت تھا۔ ماں کو جو ہے وہ دوائی کھانا بھول گئی، دل کی مریضہ تھی، وہ ماں پکار رہی تھی، اب اس کو پریشانی ہو رہی تھی کہ میں کیا کروں، گھر پہ کوئی ہے نہیں۔ تو جب ماں اٹھی اور گر گئی تو یہ جو ہے بھاگا، نقاب یوں ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، اس نے باندھا نہیں تھا، یہ بھاگا۔ تو اس نے ماں نے کہا کہ یہ ہٹا دے، میں دیکھوں کہ تو کیسی ہے۔ اس نے کہا نہیں میں ہٹاؤں گا۔ بڑی ماں نے کوشش کی کہ یہ ہٹا دے، کہ بھئی میں چہرہ تو دیکھوں، اس کا دیکھا نہیں آج تک کون ہے یہ، لیکن اس نے ہٹایا نہیں۔ 2-2.5 سال مزید گزر گئے۔ ایک دن جو ہے اس نے جو ہے اپنا آپریشن وغیرہ کرا کے گردے بھی ڈونیٹ کیے اپنی ماں کو، خون بھی وہی دیتا تھا۔ وہ اس کی ماں کہتی تھی یہ ہے کون جو اتنا سب کچھ میرے لیے کر رہی ہے یہ عورت۔ تو آخر میں اس نے کیا کیا کہ اس نے ڈاکٹرز کو کہا کہ بھئی میرا دل نکال کے میری ماں کو لگا دو۔ اس کے پاس جتنا بھی پیسہ تھا نا، اس بندے نے جو کمایا ہوا تھا، سارا پیسہ رشوت میں اس نے ڈاکٹرز کو دے دیا کہ کسی کو یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اس کے لیے پھر اس نے ان کا جو ہے ظاہر ہے اس کو مارنا تھا، پہلے اس کا دل وغیرہ نکال کے لاش اس کی رکھ دی سرد خانے میں، اور اس کی ماں کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر دیا۔ ماں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ماں نے ٹھیک ہونے کے بعد کہا کہ بھئی مجھے یہ کس کا آرگن لگایا ہے تم نے، میں نے دیکھنا ہے۔ وہ جو ڈاکٹر تھا جس نے ڈیل کی تھی وہ نہیں تھا، کوئی اور تھا، وہ لے گیا۔ جب ماں نے وہ لاش دیکھی تو وہ پہچان گئی یہ تو وہی میرا بچہ ہے جس کو میں چھوڑ کے آئی تھی۔ تو کتنی وفا تھی اس بچے میں، ساری زندگی اس نے ماں کی خدمت میں گزار دی، پتہ بھی نہیں چلنے دیا، گردے دے دیے، اپنا دل زندگی نکال کے ماں کو دے دی۔ تو اب اگر کسی کے گھر پہ ایسی کوئی اولاد ہو جائے نا، تو آپ اس کو چھوڑ کے نہ آئیں کہیں، وہ آپ کا خون ہے، آپ کا بچہ ہے، اس کی پرورش کریں۔ اللہ نے دیا ہے آپ کو، یعنی شرم کیوں آ رہی ہے؟ آپ کا قصور تھوڑی ہے، اللہ نے دیا ہے نا وہ آپ کو، تو پھر اس میں آپ کو کس بات کی قباحت ہے؟ اگر کوئی آتا ہے یہ کیا ہے تو بتائیں بھئی اللہ کی دین ہے، ختم ہو گئی بات۔ Amra TV, the place to connect with God.